أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. اور کہہ دیجیے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. باطل کو تو یقیناً مٹنا ہی تھا. ہم قرآن میں سے ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے تو شفا اور رحمت ہے لیکن ظالموں کے لیے تو صرف خسارے میں اضافہ کرتی ہے. قرآن پہلے اخلاقی بیماریوں کو شفا دیتا ہے، انسانی نفس کو جلا بخشتا ہے اور اسی طرح رذائل سے پاک کرتا ہے. اس کے بعد انسان کو رحمت الہی کا اہل بنا دیتا ہے. اس اہلیت کے نہ ہونے کی وجہ سے یہی قرآن ظالم لوگوں کے لیے رحمت کی جگہ خسارے کا سبب بن جاتا ہے. اور پھر فرمایا جب ہم نے اس انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں تو وہ روگردانی کرتا ہے اور اپنی کروٹ پھیر لیتا ہے. جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. کہہ دیجیے ہر شخص اپنے مزاج طبیعت کے مطابق عمل کرتا ہے. بس تمہارا رب بہتر علم رکھتا ہے کہ کون بہترین راہ ہدایت پر ہے. ہر انسان اپنے مزاج طبیعت کے مطابق کام کرتا ہے. اسے بدلنا اگرچہ مشکل ہے تاہم ناممکن نہیں ہے. پھر فرمایا اور لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. کہہ دیجیے روح میرے رب کے امر سے متعلق ہے، ایک راز ہے، تمہیں تو بہت کم علم دیا گیا ہے. روح اس حقیقت کا نام ہے جس سے حیات کی بنیاد پڑتی ہے. اسی سے علم اور ہدایت کو بھی روح کہتے ہیں جس سے حیات اور مزید فعال ہو جاتی ہے. چنانچہ قرآن اور وحی کو روح کہا گیا ہے. اور پھر فرمایا اگر ہم چاہیں تو ہم نے جو کچھ آپ کی طرف وحی کیے وہ سب سلب کر لیں، پھر آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہیں ملے گا سوائے آپ کے رب کے رحمت کے. آپ پر یقیناً اس کا بڑا فضل ہے. کہہ دیجیے اگر انسان اور جن سب مل کر اس قرآن کی مثل لانے کی کوشش کریں تو وہ اس کی مثل لا نہیں سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ ہی کیوں نہ بتائیں. اور بے شک ہم نے اس قرآن میں ہر مضمون کو لوگوں کے لیے مختلف انداز میں بیان کیا لیکن اکثر لوگ کفر پر ڈٹے گئے. یعنی انسانوں کا مزاج طبیعت میں فرق ہے، اس لیے قرآن نے بھی ہر ایک کی علمی سطح کے مطابق اس کو بیان کیا. بعض کو ان کی علمی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اللہ ایسے انداز میں سمجھے. بعض کی علمی صلاحیت کم ہوتی ہے، یعنی وہ اتنے زیادہ جانتے نہیں ہوتے.
کم جانتے ہیں، جس کی وجہ سے ذات پروردگار نے بھی ان کو سمجھانے کے لیے سادہ سادہ سی باتوں سے ہی سمجھایا ہے۔ اور پھر فرمایا، اور پھر کہنے لگے ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے جب تک آپ ہمارے لیے زمین کو شکافتہ کر کے ایک چشمہ جاری نہ کریں، یا آپ کے لیے کھجوروں انگوروں کا ایسا باغ ہو جس کے درمیان آپ نہریں جاری کریں، یا آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں، جیسے کہ خود آپ کا زعم یعنی گمان ہے، یا خود اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں۔ یہ کفار جب یہ کہتے تھے تو اس وقت یا آپ کے لیے سونے کا ایک گھر ہو یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، ہم آپ کے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے ایسی کتاب اپنے ساتھ اتار نہ لائیں جسے ہم پڑھیں۔ کہہ دیجئے پاک ہے میرا رب، میں تو صرف پیغام پہنچانے والا انسان ہوں۔ پیغام لانے والے انسان کی ذمہ داری ہے، دلیل ہے، حجت کے ساتھ پیغام پہنچائے، نہ کہ شعبدہ بازوں کی طرح ہر ایک مطالبے پر روزانہ معجزات کا مظاہرہ کرتے۔ یہ دیکھیے معجزہ کا ایک بحث ہے، ایک علمی، کہ آیا امام یا نبی یا رسول ہر وقت معجزہ کرتے ہیں؟ نہیں، ایک مخصوص وقت ہے جو اللہ کی اجازت سے ہی یہ سارا کام ہوتا ہے، جہاں پر معجزے کا مد مقابل دو قسم کے ہیں، کہ مد مقابل یا اس پر عذاب آنے کے لیے معجزہ دکھایا جاتا ہے، یا اس پر رحمت کرنے کے لیے معجزہ دکھایا۔ معجزہ دکھانے کے بعد دو ہی فائدے ہوتے ہیں، کہ کسی کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یا کسی کے عذاب میں، کفر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو اس پر ایمان لانے میں اور کوئی چیز مانے نہیں ہوئی، سوائے اس کے کہ وہ کہتے تھے کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ کہہ دیجیے اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے بس رہے ہوتے تو ہم آسمان سے ایک فرشتے کو رسول بنا کر ان پر نازل کرتے۔ اللہ نے کہا اگر فرشتے بھی ہوتے تو انہیں بھی ہدایت کی ضرورت تھی اس زمین پر، ہم آسمان سے انہی کی جنس میں سے فرشتہ ایک بھیجتے جو رسول ہوتا، اور ان پر آ کر انہیں سمجھاتا، انہیں پیغام پہنچاتے۔ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، وہی اپنے بندوں کا حال یقیناً خوب جانتا اور دیکھتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَهْدِيَ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا رُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ اور پھر فرمایا کہ ہدایت یافتہ ہے وہ جس کی اللہ ہدایت کرے، جسے اللہ گمراہ کر دے تو آپ اللہ کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں پائیں گے۔ اور قیامت کے دن ہم انہیں اوندھے منہ اور گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب آگ فرو ہونے لگے گی تو ہم اسے ان پر اور بھڑکائیں گے، یعنی کم ہونے لگے گی اور بڑھا کے آگ دی جائے گی۔ ان کے لیے اس بات کا بدلہ ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور خاک ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم نئے سرے سے خلق کر کے اٹھائے دیے جائیں گے؟ اعتراض کرتے تھے کہ یہ جو انسان ہے قیامت کا انکار ہے، یہ جو انسان ہے جو ختم ہو جائے گا، مٹی میں ہو جائے گا، سب کچھ پھر دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ ان نشانیوں کی وجہ سے، ان باتوں کی وجہ سے اللہ انہیں عذاب دے۔ یہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے آسمان زمین کو خلق کیا وہ ان جیسے کو پیدا کرنے پر قادر ہے، اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ظالم لوگ انکار پر تلے ہوئے۔ کہہ دیجئے اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں پر اختیار رکھتے تو تم خرچ کے خوف سے انہیں روک لیتے، اور انسان بہت تنگ دل واقعہ ہوا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنا رزق جو ہے نا اور اپنے خزانے اپنے پاس رکھے، انسان کو نہیں دیے، کیونکہ انسان کی
اندر کنجوسی ہے، بخل ہے، کہ یہ جو خصلت ہے وہ غالب آ جاتی ہے۔ وہ ایک دفعہ کسی کو فقیر کو دے دے، دوسری دفعہ وہ اگر مانگے، ٹھیک ہے، وہ نہیں ہے دیتا، لیکن وہ اللہ کتنا کریم ہے کہ ان چیزوں کو اپنے پاس رکھا ہے اور دے رہا ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں دی تھی۔ یہ بات خود بنی اسرائیل سے پوچھ لیں۔ جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ میرے خیال ہے کہ تم سحر زدہ ہو گئے ہو۔ یہ فرعون کہنے لگا حضرت موسیٰ سے، اور موسیٰ نے کہا فرعون دل میں تو یقیناً جانتا ہے کہ ان نشانیوں کو آسمان اور زمین کے رب ہی نے مجھے دی ہیں۔ اے فرعون میرا خیال ہے کہ تو ہلاک ہو جائے گا،